اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ محترم سامعین کرام، کاظمین میں ایک ہمارے ساتویں امام مدفون ہیں اور دوسرے ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام مدفون ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت 10 رجب المرجب سن 195 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت بغداد میں آخر ذی القعدہ میں سن 220 ہجری کو ہوئی۔ تمام ائمہ میں سب سے کم عمر امام محمد تقی علیہ السلام ہیں کہ جن کی عمر مبارک 28 سال نقل ہوئی ہے اور جو 7 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہو گئے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے اہم القاب جو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک تقی ہے اور ایک جواد ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی القاب ہیں جو امام کے نقل کیے گئے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی ہے۔ ایک اور امام ہیں کہ جن کی کنیت ابو جعفر ہے، ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، ان کی کنیت بھی ابو جعفر ہے، ان کو ابو جعفر اول کہا جاتا ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کو ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی کل 4 اولادیں تھیں، جن میں سے 3 لڑکیاں اور ایک بیٹا، یعنی امام علی نقی علیہ السلام تھے۔ امام علیہ السلام کے جو دور امامت میں خلفاء رہے ہیں، ان میں سے 2 عباسی خلفاء، ایک مامون الرشید اور ایک معتصم باللہ، کہ جس نے امام کو زہر دے کر شہید کیا۔ دور امامت کی اگر مشکلات کو دیکھا جائے تو سب سے پہلا مسئلہ جو امام کو درپیش آیا وہ یہ تھا کہ ایک 7 سال کے بچے کو کیسے امام مان لیا جائے۔ یعنی سن 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور سن 203 ہجری میں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ یہ تقریباً 7 سال بنتے ہیں۔ کیسے مان لیا جائے کہ ایک 7 سال کا بچہ امام امت ہے؟ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا۔ دوسری جانب سے جو واقفی مذہب تھے کہ پیروکار تھے، وہ امام پر طعنہ لگاتے تھے کیونکہ 8ویں امام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو شیعہ حدیث نقل کرتے ہیں رسول خدا کی کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، تو ان کا جو سلسلہ ہے وہ تو 8ویں پر ہی رک گیا ہے، لہٰذا یہ جو حدیث ہے نعوذ باللہ یہ جھوٹی حدیث ہے اور شیعوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ یہاں تک کہ خداوند کریم نے امام علی رضا علیہ السلام کو امام محمد تقی علیہ السلام جیسا بیٹا عنایت کیا کہ جن کے بارے میں خود امام علی رضا علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں کہ ھذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم برکۃ علی شیعتنا منہ، یہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس بچے سے بابرکت ہمارے شیعوں پر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر سوال تو بنتا ہے کہ ائمہ اطہار سبھی بابرکت ہیں، بالخصوص مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ذات گرامی، کہ جن سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا، پھر حسنین شریفین اور پھر اس کے بعد دیگر ائمہ، یہ سب کے سب بابرکت تھے۔ تو پھر کیوں امام نے کہا کہ امام محمد تقی کے جیسا ان سے بڑھ کر کوئی بابرکت بچہ پیدا نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے وجود مبارک نے امامت کے سلسلے کو برقرار رکھا، یعنی ان کا وجود مبارک ان سے پہلے والوں کی امامت کو بھی ثابت کر گیا اور ان کے بعد والے اماموں کی امامت کو بھی ثابت کر گیا، کیونکہ اگر یہ مولود نہ ہوتا تو امام کی کوئی نسل نہیں تھی اور لوگ سچے ہو جاتے اپنے دعوے میں، یعنی اپنے اتہام میں جو انہوں نے تہمت لگائی تھی شیعوں کے اوپر کہ انہوں نے حدیث گڑھ لی ہے رسول خدا سے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان کے تو 8 ہی امام ہیں، 8ویں کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، اب کون امام ہوگا؟ تو اس وجہ سے امام محمد تقی علیہ السلام کے وجود مبارک کو بابرکت وجود قرار دیا گیا کہ ان کے وجود کے سبب سے ان سے پہلے والوں کی امامت بھی ثابت ہوئی اور ان کے بعد والوں کی امامت بھی ثابت ہوئی۔ تو امام کے جو دور امامت ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کم سنی میں 7 سال کے ایک بچے کو امام کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ یہاں تک کہ خود جو امام علی رضا کے گھر والے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ امام پر نعوذ باللہ تہمت لگائی کہ یہ امام کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ امام کا رنگ جو امام محمد تقی علیہ السلام کے جلد کا رنگ تھا وہ امام علی رضا علیہ السلام کے رنگ سے میل نہیں کھاتا تھا، ان سے نہیں ملتا تھا، لہٰذا خود امام کے گھر والوں نے کہا کہ ہم قیافہ شناسوں کو بلائیں گے، وہ قیافہ دیکھ کر یہ بتائیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ بلایا گیا
تمام گھر والوں کو جمع کیا گیا، اگرچہ کہ قیافہ شناسی اسلام میں حرام ہے۔ قیافہ شناسی کے ذریعے سے کسی شخص کو کسی کا بیٹا قرار دینا یا کسی کو کسی بچے کا والد قرار دینا یہ حرام ہے۔ لیکن بہرحال قیافہ شناسوں کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد کہا گیا کہ بھائی دیکھو بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے۔ سارے گھر والوں کو کھڑا کر دیا گیا، چچا تایا جو بھی رشتہ دار تھے ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور اس سے کہا گیا کہ تم بتاؤ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ بچہ ہے۔ اس قیافہ شناس نے کہا کہ اس گھر میں جتنے افراد موجود ہیں یہ بچہ ان میں سے کسی کا نہیں ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے، تو کہا پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا وہ جو باغ میں کام کر رہا ہے یہ بچہ اس کا ہے، اور وہ شخصیت تھی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو خود اپنے گھر میں یہ مسئلہ پیش آ گیا، تو باہر کا حال کیا ہوگا آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ پھر اس کے بعد امام نے مختلف دلیلیں پیش کی، 8ویں امام نے بھی اور 9ویں امام نے بھی، کہ تم یہ کہتے ہو کہ 7 سال کا بچہ امام نہیں ہو سکتا، تو خداوند کریم نے حضرت یحییٰ کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپنے میں حضرت یحییٰ کو نبوت عطا کی۔ اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی گہوارے میں ہیں، کہ جب جناب مریم نے کہا، اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو، تو اس بچے نے گہوارے میں خدا کے اذن سے گویا ہوا اور کیا کہا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی قرار دیا ہے۔ تو جب ایک بچہ گہوارے میں نبی ہو سکتا ہے تو 7 سال کا بچہ امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا یہ مختلف دلائل پیش کیے گئے، اور امام کے دور میں سب سے اہم مسئلہ یہی رہا کہ امام کی امامت کو کیسے تسلیم کیا جائے۔ بہرحال اس دور سے جو آپ کے خاص شیعہ تھے وہ گزر گئے، اور جو خاص شیعوں کا انداز تھا کسی امام کو پہچاننے کا وہ یہ ہوتا تھا کہ خاص شیعہ سوال کرتے تھے، اور اگر وہ شخص جو امامت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ان کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا تو اس کو امام تسلیم کر لیتے۔ جیسے یہی کام ہوا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے ایک اور بھائی، انہوں نے بھی عبداللہ بن جعفر، انہوں نے بھی عبداللہ بن موسیٰ، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ خاص شیعہ ان کے پاس گئے، ان سے سوالات کیے، وہ سوال کے جوابات دینے سے عاجز رہے، اور پھر وہی سوال ان شیعوں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ان سوالوں کے جواب دیے، جس سے وہ جان گئے کہ امام محمد تقی علیہ السلام شیعوں کے امام ہیں۔ یہی مسئلہ مامون کے دربار میں پیش آیا، جب مامون نے اپنے دامن سے 8ویں امام کی شہادت کا خون مٹانے کی کوشش کی کہ اس کے دامن پر یہ داغ نہ لگے کہ اس نے 8ویں امام کو قتل کیا ہے، تو لہٰذا اس نے چاہا کہ جو اہل بیت اطہار ہیں، جو بنی ہاشم ہیں، ان کے دلوں کو جیتا جائے، اور اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح کیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے اعلان کیا دربار میں کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح کر رہا ہوں امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ تو خود جو عباسی وہاں پہ اقربا تھے اس کے وہ کھڑے ہو گئے، اعتراض کرنے لگے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ ہماری حسادت کس طریقے سے چل رہی ہے بنی ہاشم سے، اور آپ کیسے جو ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ پھر مامون نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح امام محمد تقی علیہ السلام سے ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جب عباسیوں نے دیکھا کہ مامون کسی بھی طریقے سے راضی نہیں ہے، تو کسی نے ایک جملہ کہا کہ چلیں صحیح ہے، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر ہی لیں، لیکن پہلے اس بچے کو کسی استاد کے پاس بھیجیں، یہ تھوڑا پڑھ لکھ لے، پھر اس کے بعد آپ اس کا نکاح کر دیے گا۔ تو مامون نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ اس کو کسی استاد کی ضرورت ہے، تو آؤ مناظرہ کر لیتے ہیں۔ یحییٰ بن اقسم جو کہ قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے، اس کو بلایا گیا، اور امام کے مناظرے یحییٰ بن اقسم کے ساتھ بہت مشہور ہیں۔ امام نے کہا کہ جاؤ اس سے سوال پوچھو۔ یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ میں سوال پوچھوں یا آپ سوال پوچھیں؟ امام نے کہا کہ تم سوال پوچھو۔ اس نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں کسی انڈے کو یا کسی انڈے کو پھوڑ دے یا کسی انڈے کو توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے اس ایک سوال کی کئی شقیں بیان کی کہ وہ جو توڑنے والا تھا اس نے ہل میں توڑا یا حرم میں توڑا، اس نے جو انڈا توڑا مثال کے طور پر وہ جان بوجھ کے توڑا یا غلطی سے اس سے ٹوٹ گیا، اس طریقے کی کئی شقیں بیان کی۔ تو یحییٰ بن اقسم جو ہے وہ حیران رہ گیا، اور پھر اس نے کہا کہ چلیں میں تو یہ بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے جتنی شقیں بیان کی ہیں اس کے جوابات مجھے دیجیے، اور امام نے ایک ایک شق کا جواب دیا وہاں پر۔ اسی طریقے سے اور کئی مناظرے ہیں یحییٰ بن اقسم کے ساتھ جو امام کے مشہور ہیں۔ بالآخر ہر دور میں امامت
نے اپنی امامت کو اپنے کمال سے ثابت کیا ہے، یعنی امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے پاس امامت کا کمال ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ یہی بات امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی کہ جب شیعوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، تو امام ابھی کمسنی کے عالم میں تھے، تو کہا کہ یہ میرے بعد امام ہوگا، اور ہمارے چھوٹے ہمارے بڑوں سے وراثت میں علم پاتے ہیں، وراثت میں کمالات پاتے ہیں، لہٰذا کمسنی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہ کیسے امام ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے اس کو امام منتخب کر دیا ہے تو اس میں یقیناً امامت کا کمال پایا جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔